Богу ман быть. امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ ہر ایک جنریشن کے لیے ہے۔ حضرت نے ایک اصول قائم کیا اپنی قربانی سے، اور اس اصول کو دیکھ کے اپنے مسائل کا حل ہر جنریشن کے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک جنریشن کے لیے امام حسین علیہ السلام کی حرکت اگر ہوتی یا ان کا قیام اگر ہوتا تو اس جنریشن کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا، مگر عالمی اور آفاقی اصول جو امام حسین علیہ السلام نے قائم کیا وہ ہر ایک جنریشن کے لیے۔ آج کل کی جنریشنز کے سامنے جتنے چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، سوشل چیلنجز ہیں، ایتھیکل چیلنجز ہیں، حضرت کے انسٹیٹیوشن سے وہ یہ سبق لے سکتے ہیں کہ حضرت نے قیام کیا اور سب کچھ داؤ پہ لگایا کہ انسان میں وہ جرأت آ جائے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے، پولیٹیکل آزادی جو ہے، اخلاقی آزادی اور انسانی معیار کی آزادی، ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کے لیے نقصانات بھی اٹھانے پڑے، مگر جو ہدف ہے وہ ان نقصانات سے بھی بڑا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت کا گھر جو ہے، وہ جو گھرانہ ہے، وہ بہت ہی قیمتی گھرانہ تھا۔ اس بڑے گھرانے کو بھی انہوں نے قربان کیا اس مقصد کے لیے۔ تو حضرت نے یہ جو سبق دیا ہے کہ آپ کے جو چیلنجز ہیں، چیلنجز کے سامنے آپ کے ایسٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے بجائے اس کے کہ آپ کا جو ہدف ہوتا ہے۔ اخلاقی آزادی کے لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ لالچ، جرم، بغض سے پاک رہے، کسی دنیائی پوزیشن کے لالچ میں آنے کے بجائے آپ اپنے نفس کو اتنا آزاد کرے کہ آپ ترجیح دیں ہیومن ویلیوز کو، انسانی اقدار کو، نہ کہ اپنی ذاتی لالچ کو، نہ کہ اپنی ذاتی خواہش کو۔ جب سیاسی نظام جب بگڑ جائے، جہاں پہ انصاف کے ساتھ زیادتی ہوتی ہو، اب طاقت کی طرف نہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو اتنا آزاد بنا سکے، جیسے کہ حضرت فرماتے ہیں کونو احرارن فی دنیاکم، اپنے دنیا میں اتنے آزاد رہو، اگر طاقت حق پہ حاوی ہو جاتی ہے، آپ اس طاقت کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب طاقت کو اپنے آپ پہ حاوی مت ہونے دو۔ وہ جو آزادی ہے، تصور آزادی ہے کہ باطل کے خلاف انسان کو آزادانہ طور اپنے نفسی خواہشات کو درکنار رکھ کے انسانی آزادی کے لیے، انسانی اصول کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے، جہاں پہ ویلیوز قائم ہوں، دینی اقدار قائم ہو، ایتھیکل اقدار قائم ہو،
ان کے لیے کھڑا ہونا پڑے، اگر اس کے لیے کوئی بھی نقصان دینا پڑے، آپ اس نقصان کو دینے کے لیے تیار ہو. اور چونکہ وہ ہدف بہت بڑا ہے، وہ ویلیوز بہت بڑے ہیں. انسان کی ذات اور انسان کی جان اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ جان امام حسین کی نہ ہو. امام حسین نے اس قربانی سے یہ ثابت کیا کہ ویلیوز امام حسین علیہ السلام کی جان سے بھی زیادہ بڑے تھے، اور اسی لیے ان ویلیوز کے لیے حضرت نے اتنی بڑی قربانی دی. اگر صاحب جانے کی کوشش کریں گے، کربلا کو 1400 سال گزرے ہیں، لیکن نسل در نسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گہرا اثر چھوڑتا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ جب بھی انسان بے ہمت ہوا اور نا امید ہوا اور مایوس ہوا، جسے یہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ایک اصطلاح ہے، مائٹ از رائٹ. جب بھی زمانے نے یہ کہا کہ طاقت کچھ بھی کر سکتی ہے اور طاقت کے سامنے ہم لاچار ہیں، طاقت کے سامنے ہم مایوس ہیں، تب امام حسین علیہ السلام کے اس اقدامات کی طرف انسانیت نے دیکھا ہے اور یہ سبق حاصل کیا ہے کہ مائٹ از ناٹ رائٹ، اور اٹس آلویز دا رائٹ وچ از مائٹ. حقیقت کے لیے، حق کے لیے آپ کو مائٹ سے ٹکرانا بھی پڑے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک راستہ ہے جس سے آپ مائٹ سے ٹکرا سکتے ہیں، ان ویلیوز کے لیے، رائٹ کے لیے، جسٹس کے لیے. اور اسی چیز کو جب دنیا مایوس ہوئی، جب انسانیت مایوس ہوئی مائٹ کے سامنے، تو امام حسین علیہ السلام کا یہ جو درسگاہ، یہ قربانی جو انہوں نے قائم کیا ہے 1400 سال پہلے اپنی قربانی سے، ان مستضعفین کے لیے، اپریسڈ کے لیے، یا مایوس لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے آپریشن کے خلاف، ایک ریزسٹنس کا، جہاں سے ان کے لیے ہمت ملتی ہے کہ وہ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں. سر، ہم اپنی روزمرہ زندگی کو اس پائیگام انصاف، قربانی اور استقامت کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ امام نے جو یونیورسل میسیجز دی، کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں، کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں، ایک یونیورسل جو اصول امام نے قائم کیا. جب حضرت یہ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر قسم سے آزاد ہیں، تب یہ کہ جب آپ ان ایتھیکل ایک دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کے اخلاقیات خراب ہو جاتے ہیں، آپ لالچ، آپ نفع کے غلام بن جاتے ہیں، آپ ضد کے، بغض کے غلام بن جاتے ہیں، آپ حسد کے غلام بن جاتے ہیں، جو ویلیوز آپ کے ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، انسانی ویلیوز جو ہے جو آپ کے ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، یہ سب غلامی ہے، اپنے نفس کی غلامی ہے. تو آپ چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ایک تاجر ہو، چاہے ایک ملازم ہو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، آپ اپنی دنیا میں دیکھیں، جب آپ اسٹوڈنٹ ہے، تاجر ہے، ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، جو بھی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو گائیڈ کیا کرتا ہے. آپ کا نفس، آپ کی اپنی گریڈ آپ کو گائیڈ کرتی ہے، یا آپ گریڈ سے آزاد ہیں، آپ اپنے سیلفشنس سے آزاد ہیں. اگر آپ سیلفشنس سے آزاد ہے تو آپ پروڈکٹیو ہو سوسائٹی کے لیے. اگر آپ تب آزاد ہے سیلفشنس سے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی آپ پروڈکٹیو ہو سوسائٹی کے لیے. اگر آپ سیلفشنس سے آزاد ہے تبھی آپ پروڈکٹیو ہو ایز اے بزنس مین فار دا سوسائٹی. اگر آپ سیلفشنس سے آزاد ہے تبھی آپ پروڈکٹیو ہو ایز این ایکٹیوسٹ سوسائٹی کے لیے. اگر آپ سیلفشنس سے آزاد ہو تبھی آپ پروڈکٹیو ہو ایز اے پولیٹیشین، یا جو بھی آپ کی ذمہ داری ہو دنیا میں سوسائٹی کے لیے. اگر آپ سیلفشنس کے غلام ہو، اگر آپ گریڈ کے غلام ہو، اگر آپ اپنے کمفرٹ کے غلام ہو، اگر آپ اپنے فائدے کے غلام ہو، پھر چاہے آپ سیاستدان ہو، تاجر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ملازم ہو، آپ سوسائٹی کو نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے خود کو فیڈ کرنا، اپنے آپ کو دینا. دین اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹو دا سوسائٹی. آپ سوسائٹی کو نقصان پہنچاؤ گے اور خود کو فائدہ پہنچاؤ گے. امام حسین کا درسگاہ یہ کہتا ہے کہ اگر خود کو نقصان پہنچانا پڑے تو پہنچاؤ، مگر سوسائٹی کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور یہی ہمارے ہر ایک زندگی کے ہر ایک پہلو پہ یہ ایک اصولی پیغام ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ حضرت نے ایک اصول قائم کیا، ایک پرنسپل. وہ ڈرائیو آپ کر سکتے ہیں پھر جزیات میں، زندگی کے مختلف پہلو میں. کسی ایک خاص پہلو کے بارے میں حضرت نے بات نہیں کی. حضرت نے ایک یونیورسل جو پرنسپل ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دی. اس پرنسپل کو آپ زندگی کے ہر ایک گوشے میں لاگو کر سکتے ہیں.